وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر لاہور میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت میں ڈی اے جی ہیڈ کوارٹر ڈی اے جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا کے ساتھ موجود ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں سائلین کی داد رسی کی جاتی ہے۔ سید ذیشان رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا کہ کھلی کچہری روزانہ کی بنیاد پر لگ رہی ہے، سزا جزا کا کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ڈیلی بیسس کے اوپر اپنے دفتر میں اور مختلف ڈویژنز میں کھلی کچہری منعقد کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مدعی ہیں جن کے مسائل ہیں تفتیش سے ریلیٹڈ، وہ آ کے فرسٹ ہینڈ اپنی بات کر سکیں اور اس پہ جو بھی ہمیں کریکٹیو میجرز لینے ہیں وہ ہم لے سکیں۔ اور اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آگے جو ہمارے تفتیشی افسران ہیں، جو ہمارے انچارجز ہیں، وہ بھی آن ٹوز ہوتے ہیں، اور اس کا ہم صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک مدعی یہاں پر آ گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے بس اس پہ ڈائریکشن دے دی، فون کر دیا، اس کو ہم فالو اپ کرتے ہیں۔ ہمارا ایک میکینزم ہے یہاں پر فالو اپ کرنے کا، ہم فیڈ بیک سیل کے تھرو اس کو مانیٹر کرتے ہیں، ہمارا کمپلینٹ سیل اس کو مانیٹر کرتا ہے، اور میں ساتھ میں اس میں لکھتا ہوں کہ اس کا فالو اپ کتنے دن کے بعد لینا ہے، 3 دن کے بعد لینا ہے، 5 دن کے بعد لینا ہے، 7 دن کے بعد لینا ہے۔ پھر وہ جو مقدمات جن کو میں فالو کرتا ہوں جو ہائی پروفائل ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کو ہم فالو اپ لے کے انشور کرتے ہیں کہ اس کی جو بھی تکلیف ہے، جو بھی اس کی درخواست ہے، وہ میرٹ کے اوپر اس کا جو ہے ریڈرسل ہو۔ اچھا سر، یہ بتا دیں شکایات کس قسم کی بہت زیادہ ہیں، وہ ذرا بتائیں۔ جی، اکثر جو لوگ ہیں وہ تو تفتیش سے مطمئن نہیں ہوتے، وہ تفتیش چینج کرانا چاہتے ہیں۔ وہ اس طرح سے انڈرسٹینڈیبل بھی ہوتا ہے کیونکہ آبویسلی تفتیش میں کوئی ایک پارٹی تو ایگریوڈ ہوتی ہے۔ تفتیش اگر میرٹ پہ بھی ہوئی ہے تو آبویسلی جو جس پارٹی کے اگینسٹ ہوئی ہے اس کو شکایت ہوتی ہے کہ ہماری تفتیش میرٹ پہ نہیں ہوئی، تو ایٹ ٹائمز وہ ان کی درخواست جو ہے وہ آن میرٹ کے گراؤنڈز پر ہوتی ہے، اور ایٹ ٹائمز نہیں ہوتی۔ اس پہ ہم انکوائری کروا لیتے ہیں، ادھر سے انکوائری کر لیتے ہیں، کئی پارٹیز کو میں خود بلا لیتا ہوں، ہم جو ہمارے ڈویژنل ایس پیز ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں، تو اس طرح سے ہم اس کو ویریفائی کر کے سفٹ کر لیتے ہیں کہ اس میں سے کون سی جو درخواستیں ہیں وہ ٹھیک ہیں، کون سی جو ہیں وہ فریولس ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس درخواست آتی ہے تفتیشی افسران کے رویے سے متعلق۔ کئی دفعہ درخواست آتی ہے کہ کسی نے پیسے لیے ہیں، کسی نے کرپشن کی ہے، رشوت لی ہے، اس پہ ہماری بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ اگر وہ اس پہ ہم پراپرلی انکوائری کراتے ہیں، سینئر آفیسر سے انکوائری کراتے ہیں، اور اگر وہ ثابت ہوتی ہے تو ہم اس پہ جو ہے وہ ان کو پنشمنٹس دیتے ہیں۔ میجر مائنر پنشمنٹس ہم نے بہت ساری اس سال میں دی ہیں، اور وہ اگر اس چیز پہ بالکل زیرو ٹالرنس ہے، نہ ان کو اجازت ہے کہ یہ اپنا رویہ برا رکھیں مدعی کے ساتھ، ان سے رابطہ بھی یقینی انہوں نے بنانا ہے، اور دوسرا اس چیز کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ یہ ان سے پیسے لیں یا کسی بھی طرح کی ہائی ہینڈڈنس شو کریں۔ اچھا سر، یہ بتا دیں کہ جو قبضہ مافیا ہے، ظاہر ہے کہ فورس بھی نئی پیرا فورس بھی بنائی گئی ہے، آپ کے پاس بھی جو قبضے کے مقدمات آتے ہیں، اور ان کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے؟ کیونکہ بدماش جو ہوتے ہیں ریکارڈ یافتہ، وہ تو سائلین کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کہ کھا جانا، لیکن یہاں پہ آنے کا مقصد ان کو ایک احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ اب میری سنوائی ہوگی، اور ہوئی بھی ہے لوگوں کی۔ اس کے حوالے سے ذرا بتائیے۔ جی، اس میں کہنا چاہوں گا کہ بالکل ایک اب تو پیرا فورس بھی آ گئی ہے جو ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور اس سے بہت مدد ملے گی اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو کور کرنے میں اور ان کو حل کرنے میں۔ جو ہمارے پاس مقدمات آتے ہیں ہم اس کو کیس ٹو کیس بیسس پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اوبیسلی ہمارے پاس تفتیش کے لیے کوئی مقدمہ درج ہو کر آتا ہے، اس میں ہم دونوں پارٹیز کا موقف بھی دیکھتے ہیں اور فیکٹس بھی دیکھتے ہیں، اور فیکٹس ویریفائیبل ہوتے ہیں، جو ریونیو کا ریکارڈ ہے وہ بھی ویریفائیبل ہوتا ہے، اور جو بھی تمام چیزیں ہیں وہ کورٹ آرڈرز ہیں وٹ ایور، وہ تمام چیز ویریفائیبل ہوتی ہے، تو اس میں ہم اس پہ حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر اس چیز کو کنکلوڈ کریں، اور وہ ہم کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر اس کو دیکھتے ہیں۔ جی اچھا سر، جو 489F کے بھی اشتہاری ہیں، 406 کے بھی ہیں، 420 68 کے بھی، ان میں سے تو جو اس طرح کے کیسز آتے ہیں، کوئی ٹیم ان کے لیے بناتے ہیں یا فون پہ ہی انچارج یا ایس پی انویسٹیگیشن کو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، یہ پی او ہے، یہ فلاں ہے، اس کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے، تو اس پہ کتنا عمل درآمد ہوگا؟ جی، اس میں کئی ایسے ہمارے سامنے کیسز آتے ہیں جہاں پر ملزمان ایک ہی ہوتے ہیں لیکن ان پہ مختلف تھانوں میں یا ایک ہی تھانے میں متعدد پرچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جو ہمارے ملزمان ہوتے ہیں، جو کیسز ہوتے ہیں، اس میں ہم اسپیشل ٹیم بناتے ہیں۔ جو ہمارے دوسرے مقدمات ہیں جس میں ایک ہی مقدمہ ہے کسی کے اوپر، یا جو اتنا زیادہ سنسیشنل نہیں ہوتا، وہ ہم اپنے جو ہمارے تفتیشی افسران ہیں ان سے فالو اپ لے کر کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ملزمان کو پکڑا جائے اور جو مقدمات ہیں ان کو یکسو کیا جائے۔ اچھا سر، جو سائلین آتے ہیں کیا ان کو بتائیں گے کہ 24 آورز ظاہر آپ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جن کی تھانوں میں سنوائی نہیں ہوتی، وہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، تو
کیا میسج کیا دیں گے شہریوں کو؟ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاس آئیں، جو نیچے ایس پی ہیں ان کے پاس جائیں، یا آپ کے پاس ڈائریکٹ آئیں کہ تاکہ ان کی شنوائی تو ہو جائے؟ جی، میں اس میں تمام لوگوں کو میسج دینا چاہوں گا کہ ہمارے تمام افسران جو کہ ڈویژنل ایس پیز لگے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے اور کمپیٹنٹ افسران ہیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم آتا ہے تفتیش سے تو آپ اپنے جو بھی افسران ہیں، جو ہمارے ایس ڈی پی اوز ہیں، جو ہمارے ایس پیز ہیں، ان سے ملیں، ان سے جا کے شکایت کریں. اور اگر پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور آپ کی شکایت کو میرٹ پہ حل نہیں کیا جاتا تو ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلیں، آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میرٹ پہ آپ کو انصاف دیا جائے. بالکل جی، ذیشان رضا صاحب بہت شکریہ آپ کا. بالکل جی، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کا واضح کہنا ہے کہ جہاں پر یا سرکل میں ڈی ایس پی یا انچارج یا ایس پی کے پاس اگر ان کی شنوائی نہیں ہوتی تو ہمارے جو دفتر ہے، میرا جو دفتر ہے وہ 24 آورس سائلین کے لیے کھلا ہے، اور ان کو انصاف دیا جائے گا، پراپر ان کو سنا جائے گا، اور میرٹ پر تفتیش کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف جو اشتہاری مجرمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی ٹیمیں تشکیل ہیں، اور ان کو بھی بہت جلد گرفتار کر کے کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا.